الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. میرے محترم بزرگوں، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ اور مسجد مدنی مسجد کی توسیع کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. حضرت قاضی و مفتی مجیب الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہی تفصیل سے اصلاح معاشرے سے متعلق بہت قیمتی نصائح ہم لوگوں کو کر رہے تھے. یقیناً حضرت کی باتوں پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ معاشرہ مدینے کا معاشرہ بن سکتا ہے، یہاں کا ماحول مدینے کا ماحول بن سکتا ہے. میں آپ کو حضرت کی ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ بردہا کے لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ انشاءاللہ جون سی باتیں کہی جائیں گی ان سب پر ہمارا عمل ہوگا. کیا آپ اس اقرار پر جمے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے یہ جمے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ حضرات کی تعریف کیسے کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے بردہا کی سرزمین کو جنت الفردوس میں رکھے، پورے بردہا اور اس گاؤں جس کا ایک فرد بھی یہاں آیا ہے، اللہ اس ایک فرد کی وجہ سے اس گاؤں کو بھی مکمل جنت الفردوس میں رکھے. الحمدللہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات. اچھا ایک بات بتائیے، دیکھیں میں تقریر نہیں کروں گا، میں بات چیت کروں گا آپ حضرات سے. اور بات چیت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے آدمی بولتا ہے نا، میں بھی بولوں گا، آپ کو بھی بولنا ہے، ہم بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور اس میں بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. آپ حضرات سے ایک بات ہمیں معلوم کرنی ہے، کیا معاشرے میں رہ کر ہم لوگ پریشان ہیں یا نہیں؟ بولیے تو ہے پریشان ہے نا؟ کوئی گھر ایسا ہے جس گھر میں سکھ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، ہر طرح کے آرام اس گھر کو میسر ہو؟ کیا ہے ایسا گھر؟ ہر گھر پریشان ہے. اچھا ایک بات اور بتائیے آپ کو، جب آدمی بیمار پڑتا ہے، بخار لگتا ہے، نہیں تو اب اس آدمی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں؟
لے جاتے ہیں نا، اس کا علاج کراتے ہیں نا۔ جب ہمارا گھر پریشان ہے، ہمارا گھر پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا، سب لوگ ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ جمانا چاہ رہے ہیں، تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پریشان ہے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کے حل کو تلاش کیا جاتا ہے، تو جب گھر پریشان ہو تو ان کی پریشانی کے حل کو تلاش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کرنا چاہیے نا؟ تو کبھی ہم لوگ یہ سوچے ہیں بچہ بیمار پڑ گیا، کیوں بیمار پڑا؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، علاج کرایا، ہے نا؟ گھر بیمار پڑ گیا، کبھی گھر کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس، کبھی گھر کے بارے میں سوچا لوگوں نے؟ بولیے دل سے بولیے، کبھی سوچا گھر کے بارے میں کہ گھر میرا خراب ہو گیا، گھر کی بھی علاج کرنا ہے؟ سوچا ہم لوگوں نے؟ ہاں، اللہ نے قرآن میں علاج بتا دیا، اللہ نے قرآن میں۔ اب بتائیے وہ علاج سن کر ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ؟ وہ اس دوائی کو ہم لوگ پسند کریں گے، اپنائیں گے انشاءاللہ، کھائیں گے اس دوائی کو، کریں گے انشاءاللہ؟ تب میں اب اگلی بات میں آپ حضرات سے بتا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض۔ پڑھ لیجیے ساتھ میں، ایک حرف پہ 10 نیکی کا وعدہ ہے، ایک حرف پہ 10 نیکی کا وعدہ ہے۔ اتنا چھوٹا سا لفظ اگر آپ پڑھ لیں گے کئی سو نیکی آپ حاصل کر لیں گے۔ اللہ نور السماوات والارض کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا علاج کیا اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو ہدایت ہم دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہدایت ہے، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ آسمان میں جو مخلوق ہیں انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اب بتائیے آسمان میں کون مخلوق ہے؟ پتا ہے حضرات کو؟ بولیے پتا ہے؟ بتا دوں، فرشتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ وہ گناہ کرنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح عبادت کرنے کے لیے ان سے کہہ دیا وہ اسی طرح عبادت میں منہمک ہیں، کسی طرح بھی وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نور السماوات، کیا اللہ نور السماوات والارض۔ زمین میں یہ تو آسمان کا معاملہ حل ہوا کہ آسمان میں جو مخلوق ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، فرشتے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس لیے آسمان میں کوئی بگاڑ نہیں ہو رہا۔ زمین کی جو مخلوق ہے کچھ لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اور کچھ لوگ ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ کیا کیا ہے؟ اب بتائیے زمین میں مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے، جنات ہے، اور ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ سورج کو حکم ہوا تم روشنی دو، کیا مجال کی سورج انکار کر دے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی سورج بنا، آج تک کبھی نے سورج اپنی روشنی دینے سے انکار کیا؟ چاند کو اللہ نے حکم دیا تم کو اگتے رہنا ہے، ڈوبتے رہنا ہے اور روشنی بھی دینا ہے، کبھی چاند نے انکار کیا؟ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا تم چمکو، وہ چمک رہے ہیں، کبھی انکار کیا؟ زمین پر اللہ نے پہاڑ کو قائم کر دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اب بتائیے یہ پہاڑ قائم ہے، کبھی انکار کیا؟ اللہ نے دنیا کے اندر اس دھرتی پر سمندروں کو اللہ
نے بنا دیا. سمندر کا پانی کبھی اللہ کے حکم سے انکار کیا؟ کبھی نہیں. اللہ نے اس دھرتی کو بنایا, زمین کو بنایا, کبھی زمین نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا؟ کبھی نہیں. جب سے دنیا بنی ہے, جنات اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, اللہ نے جو کہہ دیا وہی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اب تک وہ کر رہے ہیں. صرف ایک انسان اور جنات ہے کہ کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ نہیں. جو مان گیا قد افلح المؤمنون, جو مان گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو نہیں مانا وہ ناکام ہوا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اب اس میں کیا علاج ہے؟ یہ اسلام جس کو لے کر جناب محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ اسلام میرے محترم جن کو دوستو, ابھی اسلام اور ایمان سے متعلق حضرت قاضی صاحب آپ حضرات سے بتا رہے تھے. یہ مسجد جن کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, گھر جو خدا کا ہے اللہ نے اجازت دیا کہ اس کو بلند کرو. کیوں بلند کریں؟ اس گھر کو کیوں بلند کریں؟ بلند کرنے کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں جتنی مساجد ہیں اور ان کے آس پاس جتنے گھر ہیں ان گھروں سے ان کو اونچا کرو. اس لیے علماء نے فرمایا مساجد میں مینار کو کھڑا کر دو, مینار کو کھڑا کر دو, مینار لگا دو, تاکہ اس بستی اور اس معاشرے میں سب سے اونچی عمارت کا گھر ہو, اونچا گھر اگر ہو وہ خدا کا گھر ہو. کیا ہو وہ؟ خدا کا گھر ہو. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں ذکر الہی کرو, مسجد کے اعمال کو زندہ کرو, اور ان کے ذکر و اذکار اور نماز پڑھنے سے مسجد کے اندر نور ہدایت میرے محترم جن کو دوستوں ہوتا ہے. اب یہ بتائیے, ایک مثال سے میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں. یہ پاور ہاؤس ہے نرپت گنج میں, ہے نا پاور ہاؤس؟ نہیں ہے. نرپت گنج میں NH سے دکھن, بلاک سے دکھن پاور ہاؤس ہے نا, جہاں سے بجلی آ رہی ہے. پاور ہاؤس ہے نا, پاور ہاؤس. جن لوگوں نے اپنے گھر میں پاور ہاؤس سے کانٹیکٹ کیا ہوگا, کنیکشن کروایا ہوگا, تار کا, وائر کا, میٹر کا, اسی کا گھر اجالا رہے گا, ہے نا. اور جن لوگوں نے کنیکشن نہیں کروایا اس کا تو جلا نہ سکتا ہے, روشنی ان کے گھر میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اسی طرح مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا پاور ہاؤس بنایا ہے. جن کا عام دورہ, جن کا آنا جانا, جن کا مسجد سے تعلق ہوگا انہیں کے گھر میں نور ہدایت پہنچے گی. جن کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا وہ گھر پریشان ہوگا. جب نور ہدایت نہیں تو وہ گھر کیا ہوگا؟ پریشان. تو بتائیے علاج مل گیا نا. گھر کی پریشانی کیسے دور ہوگی؟ رابطہ مسجد سے کرنا ہوگا, تعلق مسجد سے جوڑنا ہوگا, مسجد جانا ہوگا. آج لوگ مسجد تو بنا لیتے ہیں, مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, مسجد تو آپ نے بنائی, اس لیے بنائی مسجد آپ نے. جناب محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. پتہ چلا جہاں مسلمان بس جائے وہاں وہ مسجد کو تعمیر کرے. کیا کرے؟ مسجد کو تعمیر کرے. مسجد تعمیر کرنا اور یہ مساجد اسلامی شعائر ہے.
مسجد بنانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جس گاؤں کے اندر مسجد ہے اور وہ مسجد آباد بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کو بھی آباد رکھتا ہے. اور جس گاؤں کے اندر مساجد ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے یا ہے تو آباد نہیں ہے، تو وہ گاؤں برباد ہوتا ہے. وہ گاؤں کیا ہوتا ہے؟ برباد ہوتا ہے. تو بردہا والوں، ہمیں اپنے گھر کا علاج مل گیا. اب بتائیے گھر کا علاج کریں گے ہم لوگ؟ اب کیسے کریں گے؟ مسجد سے جڑیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم مسجد سے جڑیں گے. تو کیسے جڑیں گے؟ بجلی کا تار الیکٹرانک دکان سے خرید کے لا کر مسجد کے کھمبے سے تار جوڑ کر اپنے گھر میں ملا لیں گے. ایسا ہی کریں گے. تو کیسے مسجد سے کیسے جڑیں گے؟ بولیے آپ. نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. آمین. ارے دوسری بات اور میں آپ کو بتا دوں ایک اہم بات. اگر آپ کو سننا چاہیں تب، ضد نہیں، اصرار نہیں، دباؤ نہیں، سننا چاہیں تب بتاؤں گا. بولیے سنیں گے آپ لوگ؟ اچھا آپ لوگوں کو اپنے اپنے بیٹا سے محبت ہے؟ بولیے تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ہے محبت. بولیے نوجوانوں. تو نوجوان بولیں گے ہم تو شادی نہ کیے، ہمارا بیٹا کہاں سے آئے گا کہ اسے محبت ہوگی؟ نہ، نوجوان تو یہی نہ کہیں گے اس کی شادی نہیں ہوئی. انشاءاللہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، آپ کی شادی ہو جائے گی وقت آنے کے لیے انشاءاللہ. نوجوانوں کی شادی ہوگی انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے سے محبت سب کو ہے نا. کتنی محبت ہے بتا دوں؟ کتنی محبت ہے؟ باپ ہے آپ کو، بیٹا آیا پنجاب سے، بیٹا آیا سہرسہ. کہاں ہوگا؟ سہرسہ یا کہیں بھی آیا، گاڑی کرایہ کر کے آیا، گھر کا دروازہ 2 بجے رات میں پہنچا. فجر کے وقت جماعت والے آ گئے. کون آ گئے؟ جماعت والے. 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں نا وہ آ گئے. رات تو 2 بجے آئے. رات تو یا ماں سکتا ماں کہ یہ بیٹا چلو نماز پڑھ جا مسجد جا. باپ کہے گا چھوڑ دے تھک کے لیے ہائے شکر ہے نا. بولے کہتے کہ نہیں، دل پر ہاتھ رکھ بتائیے اتنی محبت ہے بیٹا سے نہیں ہے؟ ہاں اتنی محبت ہے بیٹا سے. نہیں سونے دو، سونے دو، مت جگہ کھائے. پورے سفر میں نہیں سویا ہوگا بچہ. سونے دو سونے دو. کیا کہتے ہیں کہ نہیں سب دل پر ہاتھ رکھ بتائیے. کہتے ہیں کیا یہ محبت ہے؟ بولیے نوجوانوں آپ بھی سمجھو اس بات کو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیا یہ محبت ہے؟ بولیے محبت ہے؟ نہیں چچا یہ محبت نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو موقع دے گا، جاؤ جہنم کا سیر کر کے آؤ، دیکھو کون کون لوگ جہنم میں گئے ہیں. جب جنتی لوگ جہنمی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میری بیوی ہے. ہائے اللہ یہ تو میری دادی ہے، ہائے اللہ یہ تو میری بیوی ہے، ہائے اللہ یہ تو میری بہن ہے، یہ چچیرا دادا ہے، یہ چچیرا پوتا ہے، وہ چچا ہے، یہ ماموں ہے. ہائے اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر یہ لوگ سوال کریں گے جنتی لوگ، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، خاندان کے لوگ ہو، پھر تجھے جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ وہ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کون کہیں گے؟ جہنمی لوگ. تو پتہ یہ چلا جہنمی لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھے. تو نماز نہ پڑھنے والا کہاں گیا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں نا.
ہے نا؟ اس بات کو یہی رکھیں. اب دوسری بات سنیے. آپ امیر صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانش مند ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں. آپ سے سوال کیا کسی نے کہا ہے نا آپ اپنے بیٹا کو مسجد بھیجتے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہوے نہ کروے. بولی ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو کہوے نہ کروے. ہم تو کئی مرتبہ کہے ہیں لیکن نہیں مانتا ہے. مردود کمینہ ہے، بدذات ہے، نہیں مانتا ہے نا؟ کتنا غصہ ہو جاتا ہے. ہم کہوے نہ کرو. ایک بات اور سنو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر ایسا ہو، آپ کا بیٹا جو پنجاب سے آیا، روپیہ کما کر لایا 50,000 60,000 1,00,000 روپے، خوشی خوشی گھر آیا. گھر جھوپڑی کا تھا، پھوس کا تھا. ارادہ تھا کہ گھر اب پکا بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ پکا بنائیں گے. بیچارہ سویا بستر پر رات میں، اوپر سے لحاف ڈال کر، ٹھنڈی لگی ہوئی تھی، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، سو رہا ہے. 2 بجے رات کو چاروں طرف سے گھر میں آگ لگ گئی. گھر میں کیا لگ گئی؟ آگ. چاروں طرف سے لگا دیا ہوا کوئی دشمن ہے نا. چاروں طرف سے گھر میں آگ کیسے لگی گئی؟ کوئی دشمن نے لگایا ہوگا، لگا دیا. اب آپ باپ ہیں، اب آپ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. اے بیٹا، اے سن 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 سن، اے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بھاگو نا بھاگو نا، گھر میں آگ لگ گئی ہے. اے بیٹا تو جل جائے گا، بھاگو نا بھاگو نا. اے بیٹا اے بھاگنا، گھر میں آگ لگ گئی ہے. پورے بستی کے لوگ جمع ہیں چاروں طرف. اگر ہم یہی تقریر کریں گے، اے بیٹا بھاگ بھاگ، گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو بتائیے آپ حضرات ایسا ہی کیجیے گا؟ ایسا ہی کیجیے گا؟ کہے نہیں کیجیے گا؟ اب تو کہنے نہیں کیجیے گا. آپ تو کہنے کے مالک ہیں نا. کیا یہاں کہنے کے حد تک رکے رہیں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اس کو جھنجھوڑ کر باہر کرائیں گے. ایسے نہ کریں گے. کیوں آپ نے اتنی محنت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ اس لیے کہ اگر نہیں ڈالتے تو بیٹا جل جاتا. کس آگ میں؟ دنیا کی آگ میں. یہ آگ کیسی ہے؟ اس سے 69 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہے. جو پاور اس آگ میں ہے، اس آگ سے جلانے کا جو پاور طاقت ہے، جہنم کی آگ میں 69 گنا بڑھ کر ہے. اور بے نمازی جہنم میں جائے گا. جب آپ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اس آگ میں، بیٹا کو جلنا آپ کے لیے گوارا نہیں، بیوی کا جلنا آپ کے لیے گوارا نہیں، بیٹی کا جلنا آپ کے لیے گوارا نہیں، باپ کا جلنا آپ کے لیے گوارا نہیں، تو آپ نے کیسے گوارا کر لیا کہ نماز چھوڑ کر میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلتا ہے؟ کیسے گوارا کیا؟ اب بتائیے، یہ کہنا کہ ہم تو کہنے نہ کروے، یہ بیٹا کے ساتھ ہمدردی ہے؟ یا صرف یہ کہنے سے آپ بری ہو جائیں گے؟ اگر آپ یہاں بری ہو گئے تو جنت دیجیے اس دنیا کی آگ میں. وہاں تو آپ جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم تو کہنے نہ کروے. بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ اب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بیوی جب نماز نہ پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کیا کرنی چاہیے؟ صرف تقریر کریں گے؟ بولیے صرف تقریر سے کام چل جائے گا؟ چلے گا مسلمانوں؟ نہیں چلے گا. ان کو نماز پڑھوانا ہی ہوگا. تو آپ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ سختی کریں گے؟ ہر طرح سے اس کو نماز پڑھائیں گے؟ تو انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. سب لوگ کہیے. یہ دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ نوجوان. واہ اوہو، بال تو لگ رہا ہے کم جونگ کی طرح. تو کیسے ہاتھ اٹھائیں؟ ہاتھ اٹھائیے دونوں ہاتھ. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ.
مرد عورت کو کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے آج سے ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا بے نمازی تو نہیں ہوگا، پردہ والوں سب نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بتائیے یہ مرد نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ اور عورت کہاں پڑھے گی؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائیں تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو مارو، اس کو۔ تو کتنا باپ ہے جو اپنے 10 سال کے بچے کو نماز چھوڑنے پر مارا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ کوئی نہیں کیا؟ آج سے کریں گے انشاءاللہ، آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور سنیے، جس مسجد میں نماز کے وقت جماعت کی حالت میں بچوں کے شور مچانے کی آواز آ رہی ہو، یہ سمجھئے کہ وہ سماج زندہ ہے۔ کیا ہے؟ اور جس مسجد میں پیچھے بچوں کی آواز نہیں آ رہی، بچے نہیں ہیں، سوچئے اس گاؤں کا جو مستقبل بڑا خطرناک ہے۔ جب جمعہ کی دن بچہ آتا ہے کہتے کیا ہے؟ مربوط پکڑنا کرتا ہے، آواز کرتا ہے، لڑتا ہے، بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہاں کیوں کہتے ہیں آپ؟ پتہ ہے وہ کون بچے ہیں؟ باپ مسجد آیا، اینڈرائڈ موبائل گھر پہ چھوڑ کر آیا ہے، وہ بچہ یوٹیوب دیکھنا چھوڑ کر مسجد آیا ہے نا، وہ اپنے مستقبل کے لیے بتانے کو آیا ہے کہ میرا مستقبل بڑا اچھا ہے، ہم نماز 55 سے پڑھ رہے ہیں، 55 تک پڑھیں گے۔ پھر ہم لوگ ڈانٹ دے رہے ہیں، یہ صحیح کی غلط ہے؟ غلط ہے نا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مسجد اس کا گھر ہے، بولیے سمجھ میں، اللہ کا گھر ہے۔ اب یہ بتائیے ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے گا، جو بیمار ہے وہ درست ہو جائے گا گھر؟ ایسا کریں گے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب یہ بتائیے کون صاحب ہیں جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سب کے دل میں خواہش ہے کہ نہیں؟ بولیے تو ہاتھ اٹھائیے تو کون لوگ ہیں؟ اے بھائی صاحب تھوڑا بیٹھ جائیے، بس اب دعا ہوگی، بیٹھ جائیے، آنے جانے کا ماحول بنائیے۔ بتائیے تو کون لوگ ہیں جو مالدار بننا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہاں مالدار کیوں نہیں بنیں گے؟ سب مالدار ہیں۔ اچھا ہاتھ اٹھائیے کون لوگ مالدار ہیں؟